ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان إنه لكم عدو مبين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کے بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز دوستو، ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالی نے ہم تمام کو مسلمان بنایا۔ یہ کامیابی کا سب سے پہلا زینہ ہے۔ مسلمان کا ہونا، ایمان جیسی دولت کا ملنا، یہ کامیابی کی اور اللہ کی محبت کی پہلی علامت ہے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اللہ نے ایمان دیا ہے۔ اگر کامیابی نہیں ہوتی تو اللہ ایمان نہیں دیتے۔ تو بزرگوں، عزیز دوستو، سب سے پہلے ہمیں اور آپ کو سمجھنا ہوگا کہ ہمارا اور آپ کا اللہ کے ہاں کیا مقام ہے۔ جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھیں گے، اس دنیا میں جینے کا سلیقہ ہمیں اور آپ کو نہیں آئے گا۔ بس یوں ہی جئیں گے جیسے چرند اور پرند اور جانور کی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا دنیا کے اندر مبعوث ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ انسان حیوانیت سے نکل کر کے ایک انسان بن جائے، اس کے اندر انسانیت کی صفت آ جائے، ایک اللہ سے اس کا تعلق جڑ جائے، اللہ کا مان کر اللہ کی خوشنودی اور رضا والی زندگی گزار کر اس دنیا سے کوچ کر جائے۔ اللہ نے اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے انسانوں کی زندگی جو ہے، یہاں تک کہ لکھا ہے کہ جانور سے بھی بدتر ان کی زندگیاں تھیں، لیکن پیارے نبی جی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم نے، ان کی زندگی نے اس بات کے اوپر لوگوں کی زندگیوں کو آمادہ کر دیا کہ لوگ ان کی زندگیوں پر رشک کرتے تھے، انسان ہے یا کوئی اور مخلوق ہے۔ اللہ کے نبی نے ان کی زندگیوں پر ایسی محنت کی، ایسے نتیجے نکلے کہ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم ان صحابہ کرام کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں، ہاں یہ کون لوگ ہیں؟ جب نبی کی بعثت سے پہلے ان کی زندگیاں ایسی تھیں کہ وقت کے بادشاہ ان کے اوپر بادشاہت کرنے کو تیار نہیں تھے، اپنے گھر میں کوئی ٹھہرانے کو تیار نہیں تھے۔ کہتے ہیں ان کے اندر حیوانیت ہے، ان کے اندر درندگی کی صفت ہے۔ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان سے کوئی بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس نے ان کا مقام اللہ کے ہاں اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رونے پر مجبور کر دیا؟ وہ کیا تعلیم تھی، وہ کیا طریقے تھے؟ ہم اور آپ کہنے پر مجبور ہیں کہ میرے اور آپ کے کالی کملی والے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زندگی تھی۔
آج در در ٹھوکریں کھانا میری اور آپ کی علامت یہ ہے کہ ہم نے نبی کی زندگیوں کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے نبی کے طریقے کو پائمال کر دیا ہے۔ صحابہ جو ان کی زندگیاں جو ہے خوشنما تھیں، جس چپے میں جاتے تھے عزتیں ان کا قدم چومتی تھیں، لوگ ان سے جو ہے ایسے تھے، لوگ کہا کرتے تھے یہ کون جا رہے ہیں، یہ تو کوئی پہاڑ دکھ رہے ہیں، یہ تو کوئی الگ مخلوق دکھ رہی ہے، کہ نہ ان کے ذات سے، نہ ان کے چال سے، نہ ان کے افعال سے، نہ ان کے کردار سے، نہ کسی کو جسمانی تکلیف تھی، نہ کسی کو روحانی تکلیف تھی، نہ کسی کو کچھ تھا۔ وہ صحابہ لوگوں کے گھروں کو بسانے والے بنے، لوگوں کے گھروں کو پہلے اجاڑتے تھے لیکن بسانے والے کب بنے؟ جب نبی کی زندگی کو انہوں نے اپنایا۔ آج ہم اپنے گریبان میں جھانک کر کے دیکھ لیں کہ میری اور آپ کی زندگی کیسی ہے۔ ہم لوگوں کی زندگیوں کو اجاڑ رہے ہیں یا لوگوں کی زندگیوں کو بسا رہے ہیں؟ بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کو کہنا ہو رہا ہے کہ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی ہے کہ جن کی ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن آج یہ مسلمان ڈر رہا ہے، آج یہ مسلمان کانپ رہا ہے۔ مالوں کی کثرت ہے، اس کے پاس محلات ہیں، اس کے پاس بنگلات ہیں، اس کے پاس فیکٹریاں ہیں، اس کے پاس کارخانے ہیں، اس کے پاس پیسوں کی کثرت ہے، ان کے پاس باڈی گارڈ ہے، لیکن راتوں کو نیند نہیں ہے۔ چلتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے، اٹھتے ہیں تو جان کا خطرہ ہے۔ وہ کیا زندگی تھی صحابہ کی کہ اوپر سے کھجور کے پتے تھے، جنگلات میں ان کے گھر رہا کرتے تھے، لیکن آرام کی نیند ہوتی تھی، نہ کسی چیز کا خطرہ ہوتا تھا، نہ کسی چیز سے ڈرتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انہیں اس بات کی تعلیم دی تھی کہ جو اللہ سے ڈرے گا پوری دنیا ان سے ڈرے گی، اور جو اللہ سے نہیں ڈرے گا پوری مخلوق سے ڈرے گا۔ آج ہمیں تو ہر چیز کا ڈر ہمارے دل میں بسا ہوا ہے، ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے ہم ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں۔ ہائے مسلمانوں کا کیا ہوگا، ہائے مسلمانوں کا کیا ہوگا۔ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ بزرگوں، عزیز دوستو، صحابہ کرام جب ایمان میں داخل ہوئے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان بنانے کے لیے، ان کے یقین کو بنانے کے لیے 11 یا 13 سال محنت کی ہے۔ آج میرے اور آپ کے بچے ہیں۔ بزرگوں، عزیز دوستو، ہم اور آپ ان کے ایمان اور یقین کے بارے میں کتنی فکر کرتے ہیں؟ فکر ہے کہ میرا بچہ کچھ دنیاوی شکل کی کچھ چیزیں اختیار کر لے، اس کی دکان ہو جائے، اس کی ملازمت ہو جائے، کوئی نوکری مل جائے، کوئی ہنر آ جائے۔ اگر صحابہ کی یہی فکر ہوتی تو بزرگوں، عزیز دوستو، قال اللہ قال رسول سے ہم بے پہرہ ہو جاتے۔ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس دنیا کے اندر کتنے پیغمبر آئے، ہم کس کے امتی ہیں، ہم کس کی کلمہ گو ہیں، ساری چیزوں سے بے پہرہ ہو جاتے۔ آج یہ امت تو بزرگوں، عزیز دوستو، میری گھر کیسے بن جائیں، میری نوکری کیسے ہو جائے، میرے بچوں کی زندگیاں کیسی سنور جائیں، یہ میری اور آپ کی فکر ہے۔ حالات جو ہے دو چار ہوتے جا رہے ہیں، لیکن بزرگوں، عزیز دوستو، ہمیں اور آپ کو سوچنا ہے کہ حالات دو چار ہو رہے ہیں۔ میری اور آپ کی زندگی اللہ سے جڑنے کے بجائے کہیں یہود و نصارہ، مشرکین و کفار کے طرز زندگی پر تو نہیں جا رہی ہے۔ ہم کتنی فکر میں ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم ہے کہ جب حالات آ جائیں تو رجوع الی اللہ کرو، اللہ کی طرف رجوع ہو جاؤ۔ ساری چیزوں کا خاتمہ اعمال سے ہے، لیکن بزرگوں، عزیز دوستو، ہم اس چیز سے دور ہیں۔ اس کے لیے ہم دنیاوی حالات سے نمٹنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے حالات سے نمٹنے کے لیے کیا طریقہ دیا ہے؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں، ہم محنت نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے جس چیز کی محنت ہے، جس چیز کو آج ہم سن رہے ہیں، اس کے لیے بزرگوں، عزیز دوستو، وہاں پر جان کا لگانا آسان ہے، مال کا لگانا آسان ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے ایمان اور یقین کو بنائے کہ دنیا ایک فنا ہونے والی چیز ہے،
بقا کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ یہ صحابہ کی زندگی تھی، دنیا سے محبت نہیں تھی، دنیا کی چیزوں سے محبت نہیں تھی۔ آج اللہ معاف فرمائے، اللہ معاف فرمائے کہ بزرگوں عزیز دوستو کہیں وہ حالات آ جائیں، ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے ذرا غور کریں کہ ہم اسلام کی نسبت پر آئیں گے یا ارتداد کے دہانے پر آ جائیں گے۔ کہ جو ایمان ہمیں نماز کے لیے تیار نہیں کرتا ہے، جو ایمان ہمیں سنتوں پر نہیں کھڑا کر رہا ہے، جو ایمان ہمیں حکام خداوندی پر چلنے پر مجبور کر رہا ہے، وہ ایمان ہمیں جو ہے اس وقت پر لبیک کہنے کے لیے کیسے تیار کرے گا؟ وہ ایمان ہمیں اسلام کے جھنڈے کو، اسلام کے پرچم کو لے کر لہرانے کے لیے کیسے تیار کرے گا؟ آج افسوس ہے کہ میری اور آپ کی محنت دنیا کے بنانے میں، دنیا کی مال و متاع میں، دنیا کی چیزوں میں لگ رہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو ان چیز سے نکالا تھا۔ آج امت بنے میں نہیں ہے، امت قبیلے میں جا رہی ہے، امت پارٹیوں میں جا رہی ہے، امت فرقے میں جا رہی ہے، امت گروپ بازی میں جا رہی ہے۔ دین اسلام اس طریقے سے نہیں پھیلتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ راستے اسلام پھیلانے کے۔ میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، اگر یہ طریقے ہوتے تو اللہ کے نبی کی زندگی سے یہ بات ہمیں مل جاتی کہ طریقے اختیار کر لو اور جو ہے اسلام پھیل جائے گا۔ کہیں پر اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لیکن بزرگوں عزیز دوستو، صحابہ کی چند جماعتیں ہوا کرتی تھیں اور دشمنان اسلام کی تعداد لاکھوں میں ہوا کرتی تھیں، اور چند صحابہ کی جماعت لاکھوں پر بھاری ہو جایا کرتی تھی۔ کیوں؟ اندر سے ایمان اور یقین بنا تھا کہ دنیا کی کوئی طاقت کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ قسم خدا کی اس بات کا یقین کر لو کہ اگر ظالم ہمارے سامنے بندوق لے کر کھڑے ہو جائیں، ہمارے سروں پر تلواروں کو پھہرائیں اور اللہ کا حکم نہیں ہوگا تو میرے اور آپ کے بال بیکے کو بھی نہیں کر سکتے۔ یہ یقین ہو۔ اور جب یقین کمزور ہوگا تو آوازیں بھی سن کر کے جان دے دیں گے، آوازیں بھی سن کر جان دے دیں گے۔ آج اس بات کی محنت ہے کہ میرے اور آپ کے دلوں میں خوف پیدا ہو جائے، ڈر پیدا ہو جائے۔ یہ مشن ہے، یہ مشن ہے، یہ محنت ہے، یہ محنتیں جاری ہیں۔ لیکن ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس بات کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کی پورے داخل ہو جاؤ۔ آج مجھے بڑا افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو اپنی تہجد کی نماز پر، تہجد کی نماز پڑھنے والا تہجد پر مطمئن ہوتا ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والا 5 وقت کی نماز پر مطمئن ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھا ہے۔ تھوڑی موڑی دین کی محنت کرنے والے اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ متفکرانہ یہ سوچ انسان کو جو ہے جہنم کے قریب لے کر کے جا رہی ہے۔ امت کو متفکر رہنا ہے، اپنے آپ پر مطمئن نہیں رہنا ہے۔ آج امت کے اندر یہ بہت بڑا طبقہ ہے کہ جو نمازی نہیں اس کو حقیر سمجھ رہے ہیں، جو نمازی نہیں ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ تھوڑی موڑی دین کی محنت کرنے والے جو محنت نہیں ان کو حقیر سمجھ رہے ہیں۔ یہ ہمارے اور آپ کے کیسے قریب آئیں گے؟ یہ ہمارے اور آپ کے کیسے ہاتھ کو لگیں گے؟ اس کے لیے میرے محترم بزرگوں عزیز دوستو، قبیلے میں نہ بٹو۔ وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتَقَاكُمْ۔ یہ جو الگ الگ اسٹیٹ ہیں، یہ جو الگ الگ جو قبیلے ہیں، یہ الگ الگ جو خاندان ہیں، یہ الگ الگ جگہوں کے جو رہنے والے ہیں، ان کے اوپر کسی کو فوقیت نہیں ہے، نہ کوئی معزز ہے نہ کوئی مکرم ہے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ يَتَقَاكُمْ، کہ اللہ کے ہاں جو ہے مکرم ہے جو تقوی کے اعتبار سے اللہ کے ہاں قرب حاصل کر لیا ہو۔ لیکن اللہ معاف فرمائے، یہ بیماریاں میرے اور آپ کے اندر تعصبیت کی، عصبیت کی اور ایک دوسرے کی نگاہوں سے، اشاروں کی یہ زندگیوں میں بھرمار ہو چکی ہیں، جس کی وجہ سے لوگ ہم سے قریب ہونے کے بجائے لوگ دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
کہا کرتے تھے میرے کسی صحابہ کی بات مجھے مت بتایا کرو، میرے کسی صحابہ کی بات مجھے مت بتایا کرو کہ ان کے بارے میں میرے دل میں کہیں بدگمانی نہ آ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میری ایک رات بھی ایسی نہیں گزری ہے کہ میری کسی صحابہ کے بارے میں میرے دل میں کچھ گمان ہو۔ یہ بزرگوں عزیز دوستوں زندگی ہے، ہم اپنی زندگی کو اس مشن پر لانے کی کوشش کریں، آپس میں اتحاد اور اتفاق پیدا کریں، آپس میں بھائی چارگی پیدا کریں، آپس میں جوڑ پیدا کریں، آپس میں الفت و محبت پیدا کریں۔ اس بات کا ہم درس دیں تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آنے والے جو حالات ہیں اس حالات میں میرے اور آپ کے لیے نمٹنا آسان ہو جائے۔ جب اتحاد ہوگا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، آگے فرماتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا وَتَفْشَلُوا فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، کہ آپس میں مت لڑو، آپس میں مت جھگڑو، آپس میں مت فتنے فساد پیدا کرو۔ یہ تمہارا آپس کا لڑنا، آپس کا جھگڑنا، آپس کی گروپ بازی، آپس کی پارٹی بازی، آپس کی بغاوت، آپس کی عداوت، یہ تمہیں کمزور کر دے گی، یہ تمہیں ہلاک کر دے گی، یہ تمہیں برباد کر دے گی۔ اس رعایت کی مجمع سے ہم عزم مصمم کر کے جائیں کہ انشاءاللہ اپنے دلوں کے اندر ہر ایک کی محبت کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وقت ہو چکا ہے اس لیے میں اس پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔